تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 22۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے مشرکو، تم پکار دیکھو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ زعمتم کا مفعول ثانی آلہۃ مقدر ہے۔ عبارت یوں ہے کہ اے زعمتموہم الآلہہ، یعنی جن کو تم اپنا خدا یقین کرتے ہو انہیں پکارو، دیکھیں وہ تمہاری کیا مدد کرتے ہیں، وہ بیچارے تو بے بس اور بے نوا ہیں، وہ تو زمین و آسمان میں سے کسی ذرے کے بھی مالک نہیں۔ من شرکن میں من زائدہ ہے، اور شرکن بمعنی شرکت یعنی حصہ ہے، یعنی ان کا زمین و آسمان میں کوئی حصہ نہیں۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی انہیں پکارو جنہیں تم خدا خیال کرتے ہو۔ علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو۔ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا اور معبود بنائے ہوئے تھے۔ تقریباً سب مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: اور نہ نفع دے گی سفارش اس کے ہاں مگر جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے تو پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے حق فرمایا ہے اور وہی بڑی شان والا سب سے بڑا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ کفار علی سبیل التنزل کہتے تھے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے ان بتوں کو زمین و آسمان کی کسی چیز پر اختیار نہیں، اور نہ یہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ حصہ دار، لیکن قیامت کے روز یہ ہماری شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے باعث ہم نجات پا جائیں گے۔ ان کے اس گمان کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خیال بھی سراسر ہذیان ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جی چاہے گا شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، بلکہ شفاعت کے لیے صرف وہ آدمی لب کشائی کرے گا جس کو بارگاہ الہی سے شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، اور فقط ان لوگوں کے لیے وہ شفاعت کرے گا جن کی شفاعت کرنے کا اسے اذن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جن مقبول بندوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ تو انبیاء و اولیاء ہوں گے، اور انہیں صرف ان گناہ گاروں کے لیے سفارش کا اذن ملے گا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ رہے تمہارے یہ بت تو انہیں سرے سے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ شفاعت کر سکیں، اور وہ بھی ان بد نصیبوں کی جنہوں نے ساری عمر کفر و شرک میں بسر کر دی اور آخر دم تک ایمان نہ لائے۔ فزیع کا معنی ہے جب دل سے گھبراہٹ اور سراسیمگی دور ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن جنہیں اذن شفاعت ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے، ان کے دل گھبرا رہے ہوں گے کہ دیکھیے ان کے ساتھ آج کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب مولا کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں اذن شفاعت بخشے گا اور یہ خوف و ہراس دور ہوگا، اس وقت وہ ایک دوسرے سے اطمینان کے لیے پوچھیں گے کہ پروردگار نے کیا فرمایا۔ دوسرے انہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی ہے جو عین حق ہے، یعنی اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اہل ایمان گناہ گاروں کی شفاعت کرو، واقعی اس کی شان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 24۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے؟ خود ہی فرمائیے اللہ، اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا کھلی گمراہی میں ہے۔
سورہ سبا آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ کفار کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے رزق کا باہم پہنچانے والا کون ہے؟ کون بادلوں کے مشکیزے میٹھے پانی سے بھر کر ہواؤں کے کندھوں پر لاد کر لاتا ہے اور تمہارے کھیتوں پر آ کر برساتا ہے؟ یہ سورج کی کرنیں اور چاند کی شعاعیں کس کے حکم سے ہر چیز کی مناسب نشو نما کر رہی ہیں اور ان کو رنگ اور ذائقہ سے معطر کر رہی ہیں؟ کون ہے جو یہ تمام انتظامات حسن و خوبی سے انجام دے رہا ہے؟ تمہارے کھانے کے لیے ہر طرح کی اجناس، سبزیاں اور پھل تیار کر رہا ہے۔ کفار کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اگر یہ کہتے کہ ان کے بت یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ سفید جھوٹ تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو پھر شرک سے چمٹے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی وجہ جواز باقی نہ رہتی۔ اسی لیے خود ہی حکم دیا، اے محبوب یہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں اور تم شرک میں مبتلا ہو۔ ہم دونوں تو راہ راست پر ہو نہیں سکتے، لازماً اگر ہم راہ راست پر ہیں تو تم گمراہ ہو، اور اگر تم راہ راست پر گامزن ہو تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید کے ماننے والے اور شرک کرنے والے دونوں راہ حق پر چل رہے ہوں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے، ہم یا تم؟ دلائل کس کی تائید کرتے ہیں؟ عقل سلیم کا فیصلہ کس کے حق میں ہے؟ اور خود تمہارے دل کیا کہہ رہے ہیں؟ قیاس استثنائی کی یہ بہترین مثال ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 25۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، فرمائیے تم سے باز پرس نہیں ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے، اور نہ ہم سے باز پرس ہوگی تمہارے کرتوتوں کی۔ سورہ سبا آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اب وقت ہے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر اس حقیقت کو جو سورج سے بھی روشن تر ہے سمجھ چکے ہو تو نادان بچوں کی طرح بے جا ہٹ دھرمی اور ضد نہ کرو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 26۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، فرمائیے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ہمارے جھگڑے کا خود فیصلہ فرمائے گا۔ اس سے بہتر اور کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ کون سی بات ہے جس کا اسے علم نہ ہو؟ سورہ سبا آیت نمبر 27۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، فرمائیے مجھے بھی دکھاؤ تو وہ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ فقط وہی اللہ ہے جو زبردست بڑا دانا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنتے ہیں یا جنہیں بنایا جاتا ہے۔ ارونیہ کا پہلا مفعول ضمیر متکلم منصوب متصل، دوسرا مفعول الذین الحقتم بہ، اور تیسرا مفعول شرکاء ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ مجھے اس نے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی قلیل الفاظ میں کثیر معانی کو بیان کر دینا۔ اس نے روب سے میری مدد کی، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد قرار دی گئی اور اسے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا۔ کافتن کے مفہوم اور ترکیب کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ زجاج کے نزدیک کافہ کا معنی جامع ہے،
بعض کے نزدیک یہ کف کا اسم فاعل ہے جس کا معنی روکنا ہے، اور تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کفر و عصیان سے روکیں اور آخرت میں آپ انہیں دوزخ میں گرنے سے روکیں گے۔ اس کی ترکیب میں بھی متعدد قول ہیں، بعض نے اسے مصدر محذوف کی صفت بنایا ہے۔ اس تقدیر پر عبارت یوں ہوگی وما ارسلناک الا رسالۃ کافۃ، یعنی عامۃ شاملۃ، اور بعض نے اسے ارسلناک کی ضمیر خطاب کا حال بنایا ہے، اور للناس جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے، اور بعض نے اسے للناس کا حال بنایا ہے۔ اگرچہ اکثر نحوی مجرور پر حال کو مقدم کرنا درست نہیں سمجھتے، لیکن یہاں اہتمام کی وجہ سے تقدیم جائز ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 29۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ سبا آیت نمبر 30۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، فرمائیے اے منکرو، تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکو گے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 22ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔